اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. آمین یا رب العالمین. اچھا، یہ ریکارڈنگ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر ہوگی، تو جتنے لوگ اس ریکارڈنگ کو سنیں گے، سب سے پہلے تو میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ ٹائملی کلاس کو جوائن کیا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ دعا کے ساتھ ہی آپ لوگ شریک ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم لوگوں نے سورۃ البقرہ شروع کی ہے، ٹھیک ہے، اور سورۃ البقرہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کی جو پورا ایک ترتیب ہے اس میں سب سے پہلے رکھنے کا اللہ کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں، جو مکی صورتیں ہیں، ہم نے مکی مدنی صورتیں دیکھی تھی نا، کہ ہجرت سے پہلے کی مکی تھیں اور ہجرت کے بعد مدنی صورتیں ہیں، تو مکی صورتوں کو پہلے اگر رکھ دیا جاتا، یعنی جس طرح سے وہ نازل ہوئی تھی اسی طرح سے اگر انہیں رکھ دیا جاتا، تو اس میں ایمان کی باتیں ہیں، ایمان کو کیسے تازہ کرنا ہے، کیسے اس کو اسٹرانگ بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور آخرت کا تذکرہ، یہ تمام چیزیں ہیں۔ یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے ضروری تھا جب ان کے اندر ایمان نہیں تھا، وہ اللہ کو نہیں جانتے تھے صحیح انداز میں۔ لیکن جب شریعت بن گئی تو شریعت کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، ٹھیک ہے، حج کیسے کرنا ہے، نماز، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ضروری تھی کہ آج کے معاشرے میں الحمدللہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ایمان کو ہم سمجھتے ہیں، ہے نا، تو ہمارے لیے زیادہ ضروری کیا ہے کہ ہم جو معاشرہ ہے ہمارا، یا جو ہماری عبادات ہیں، ٹھیک ہے، وہ کس طرح کی ہونا چاہیے، اسے سمجھنے کے لیے سورۃ البقرہ سب سے بیسٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ کار رہا، اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے قرآن کا جو اس کی ترتیب ہے وہ دی۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں کہ نزول تو الگ ہوا، نزول یعنی جو نازل ہوئی صورتیں وہ تو الگ حساب سے ہوئیں اور قرآن میں الگ حساب سے نظر آتی ہیں، تو اس کا جواب آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب جیسی ضرورت ہوئی، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں کہ مطلب جیسی سچویشن آتی گئی تو جو آیات تھی وہ نازل ہوتی گئی، ٹھیک ہے، جیسے کبھی کسی نے سوال کیا، کوئی سچویشن لے کر رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ بھئی میں اس سچویشن میں ہوں، اب میں نے کیا کرنا ہے، تو رسول اللہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتے تھے، انتظار کرتے تھے وحی کے آنے کا، پھر جب وحی آ جاتی تھی تو رسول اللہ جواب دے دیا کرتے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہی جو وحی ہوتی تھی پھر وہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ یہ کون سی سورہ کے اندر کون سی آیت میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ چیزیں ہو گئی، وحی آتی گئی، آیات آتی گئیں، جو صورتیں تھیں اس میں اس کو رکھا گیا، ٹھیک ہے، ایک کے بعد ایک، پھر اس کے بعد یہ ترتیب بھی اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی تھی کہ آپ جب مصحف آپ کا تیار ہوگا، ٹھیک ہے، فائنل جو آپ کی اس کا جو لک ہوگا، ٹھیک ہے، قرآن کا، وہ کیسے ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے ہوگی، سورۃ البقرہ، کیونکہ یہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عنایت فرما، ٹھیک ہے، ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت چاہتے ہیں، اور اس ہدایت کے جواب میں
پوری قرآن ہمیں دے دی گئی. ٹھیک ہے، تو یہ بات تو آپ لوگوں کی سمجھ میں امید کرتی ہوں آ گئی ہوگی. اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ سورۃ البقرہ ہم نے اس کی کچھ فضیلت بھی دیکھی. ٹھیک ہے، اور آخری کی جو 2 آیات ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، انہیں پڑھنا چاہیے. اور ویسے بھی یہ جو 10 دن ہیں، ٹھیک ہے، ذو الحجہ کے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ دن ہیں. اس میں زیادہ سے زیادہ اذکار کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ جو قرآن ہے اس کی تلاوت کرنا ہے. ٹھیک ہے، جتنا زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ کیا کوئی اسپیشل چیز ہے جو کرنا ہے. اسپیشل چیز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، عبادت ہوتی ہے ہر لمحہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، چاہے وہ آپ صدقہ کرنے سے ہو، چاہے وہ خیرات کرنے سے ہو، چاہے روزہ رکھنے سے ہو، چاہے نوافل زیادہ پڑھنے سے ہو. ٹھیک ہے، تو زیادہ سے زیادہ عبادت میں اپنے آپ کو لگانا ہے. آپ روزے رکھیں، روزے نہیں رکھ سکتے کہ بھئی مشکل ہے میرے لیے رکھنا. ٹھیک ہے، تو 9 تاریخ کا تو کمپلسری رکھنا ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے، فرض نہیں ہے، کمپلسری ڈز ناٹ مین کہ فرض ہے، لیکن اس پہ اگر آپ کو 2 سال کا کفارہ اگر آپ کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو بینیفٹ ہے، اگر آپ کو 2 سال کا کفارہ مل رہا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کو رکھنا چاہیے. تو یہ تمام باتیں ہیں. سورۃ البقرہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے اس کو 9 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. ٹھیک ہے، اب 9 حصوں میں کیوں ڈیوائیڈ کیا؟ تاکہ ایک اس کے سیکشنز بنا لیے جائیں کہ دیکھیں سورۃ البقرہ میں کیا کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے پڑھنی ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب سب سے پہلے جیسے ہی ہم سورۃ البقرہ شروع کریں گے تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. کون سے ہیں وہ 3 حصے؟ کون بتائے گا مجھے؟ جی، آپ لوگوں نے تفسیر سنی تھی پچھلی بار کی، بتائیں کون سے ہیں وہ 3 حصے جس میں ڈیوائیڈ کیا گیا لوگوں کو؟ جی، سب سے پہلے مومن، پھر اس کے بعد کافر اور اس کے بعد منافق. مومن یعنی جو مفلحون ہیں، جو فلاح پانے والے ہیں. فلاح کیا ہوتا ہے؟ کامیابی. ٹھیک ہے، جو کامیابی پانے والے ہیں. اور پھر ہم دیکھیں گے جو متقی ہیں، یہاں پہ لفظ آئے گا متقی، اس کو بھی ہم انشاءاللہ سمجھیں گے. ٹھیک ہے، مومن کہہ لیں، مفلحون کہہ لیں، متقین کہہ لیں. دوسرے ہیں کافر. ٹھیک ہے، کافر کون ہوتے ہیں؟ جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں. کفرہ، یہ جو لفظ ہے نا، یہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا وہ کافر ہے. ایسا نہیں ہے. کافر کا مطلب ہوتا ہے جو انکار کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ مسلمان میں سے بھی ہو سکتا ہے، مسلمان میں سے بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکام کا انکار کرتا ہے. جو لوگ پہلی بار تفسیر سنتے ہیں ان کے لیے بڑی نئی بات ہوتی ہے یہ کہ کیسے مسلمان کیسے کافر ہو سکتا ہے. بھئی کافر کا مطلب بھی تو سمجھیں آپ. کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا. ٹھیک ہے، تو جس چیز کا بھی وہ انکار کرے، جیسے کہ قسمت کا انکار کرتے ہیں بہت سے لوگ. آپ نے بہت سے لوگوں کو سنا ہوگا کہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ یہ قسمت وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، جیسا کرو گے ویسا ہی تم کو ملے گا. ٹھیک ہے، تو جس نے قسمت کا انکار کر دیا وہ کیا ہوا؟ مطلب کفر کر دیا اس نے. ٹھیک ہے، تو ہر وہ انسان جو اللہ کی یہ جو ہمارے جو 6 ارکان ہیں نا کہ اللہ پہ بھی ایمان ہے آپ کا، رسولوں پر بھی ہے، ٹھیک ہے، فرشتوں پر بھی ہے، اچھی بری تقدیر پر بھی ہے. اب اس میں سے کسی بھی چیز پر انکار کر دے یا کوئی یہ کہے کہ بھائی مر جانا ہے، چلے جانا ہے، پھر کیا ہوگا کون جانے. یہ مسلمانوں کے الفاظ بتا رہی ہوں میں آپ کو. کون جانے آگے چل کر کیا ہوگا. ٹھیک ہے، ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں جنت جہنم، کیا پتہ. تو یہ بھی تو کفر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں کفر میں آتی ہیں. اور تیسری چیز ہم نے دیکھی کہ منافقین. منافق وہ ہوتا ہے جو اوپر سے تو کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اندر اس کے دکھاوا ہوتا ہے، دکھاوے کی نماز، دکھاوے کے روزے. ابھی ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہیں لیکن اگر کسی مجلس میں بیٹھیں گے تو کیا کریں گے؟ مجبوری نماز پڑھنا پڑتی ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے. تو یہ جو لوگ کیا کہیں گے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ منافقت تو ہو گئی نا. تو پہلا جو ڈویژن ہے، پہلا جو سیکشن ہے، اس میں ہم ان 3 لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری چیز میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہم پوری طرح سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے
جنت میں جب آدم علیہ السلام تھے، پھر اماں حوا تھیں، کس طرح سے شیطان نے انہیں ورغلایا، ٹھیک ہے، اور وہ ممنوع درخت کی طرف گئے جس کا کھانے سے منع کیا گیا تھا، اور پھر اس کو جب کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، اماں حوا اور شیطان ان تینوں کو جنت سے باہر پھینک دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے، اور پورے قرآن میں 7 مرتبہ یہ واقعہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس پہ ہم جنت کے بارے میں اور جنت سے نکالے جانے کے بارے میں، آدم علیہ السلام کے علم کے بارے میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ پھر ہم نے تیسرا پوائنٹ یہ دیکھا تھا کہ اس میں تقریباً 10 رکوع ہیں جس میں ہم بنی اسرائیل کے بارے میں دیکھیں گے۔ بنی اسرائیل ہم نے لاسٹ لیکچر میں اچھے سے ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے چوتھا پوائنٹ بھی دیکھا تھا، چوتھا سیکشن بھی ہم نے دیکھا تھا، اور وہ سیکشن تھا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد الانبیاء ہیں، جد الانبیاء یعنی دادا کو کہتے ہیں۔ کیسے ہیں کہ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مطلب ان کی شاخ میں ہم اوپر جاتے جائیں گے تو وہاں آئیں گے اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کے ابا ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اسی طرح سے اگر ہم یہاں اس سائڈ چلے جائیں، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ جو یہود ہیں، جو نصارہ ہیں، اگر ہم یہاں چلے جائیں تو جب ہم ان کی شاخ میں اوپر جاتے ہیں تو ہمیں یعقوب علیہ السلام اور پھر ہمیں اسحاق علیہ السلام ملتے ہیں، اور ان کے ابا بھی کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے نا، ایک آدمی ہے، اس کے 3-4 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان کی اولادیں، ان کی اولادیں، لیکن اگر وہ ایک خاندان میں نام کس کا چلتا ہے؟ دادا کا، ہے نا، کہ بھئی ان کے خاندان سے ہیں۔ تو اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام جو ہیں جد الانبیاء ہیں، ان کی 2 اولادیں اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے سارے انبیاء آئے، اور اسماعیل علیہ السلام سے صرف ایک نبی آئے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا تھے؟ انبیاء کے سردار، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے۔ تو ان کے بارے میں ہم پوری باتیں اس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تو بہت جگہ آیا ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری صورتوں میں ان کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، الگ الگ جگہ ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ان کی آزمائش کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے ان کے اوپر آزمائش آئی اور کس طرح سے وہ ثابت قدم رہے، اور اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کعبہ کے بنانے کے بارے میں کہ کس طرح سے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ تو یہ تو ہو گئے ہمارے 4 پوائنٹ، یہ 4 پوائنٹ ہم نے پچھلے ہفتے اچھے سے دیکھ لیے تھے۔ اس بار ہم دیکھتے ہیں 5th پوائنٹ سے، ٹھیک ہے، اس کا 5th سیکشن کیا ہو سکتا ہے۔ 5th سیکشن ہے اس کا کہ جو قبلہ جو چینج کیا گیا تھا، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب آپ مدینہ آئے تو آپ کیونکہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہتے تھے اور نہیں پڑھ پاتے تھے، بیت المقدس کے جسٹ اپوزٹ ہوا کرتا تھا کعبہ، مطلب پیٹھ کی طرف ہوتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ میں کعبہ سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں کعبہ کی طرف نماز پڑھنا چاہتا ہوں منہ کر کے، اور پھر وہ جو قبلہ ہے وہ چینج کر دیا گیا، اور کہاں کر دیا؟ کعبہ کی طرف ہی کر دیا گیا اس کا رخ۔ تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے چینج ہوا قبلہ، ٹھیک ہے، بیت المقدس سے کعبہ کی طرف ہوا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد 6th سیکشن اگر ہم اس کا دیکھیں تو ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ ہم تمہاری آزمائش لازماً لیں گے، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ کس سے آزمایا جائے گا؟ کبھی بھوک سے، ٹھیک ہے، کبھی مال سے، کبھی اولاد سے۔ اچھا یہ سمجھیں کہ زیادہ اولاد کا ہونا آپ کے لیے فخر کی بات بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ میرے 4 بچے ہیں، میرے 6 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ آزمائش بھی ہوتے ہیں۔ آزمائش کیسے ہوتے ہیں؟ آزمائش اس طرح سے ہوتے ہیں کہ کسی کی بہت ساری اولادیں ہیں، وہ اس میں اتنا رچ بس جاتا ہے، ان پہ اتنا غرور کرنے لگتا ہے، اتنا فخر کرنے لگتا ہے ان کے اوپر کہ وہ دنیا کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح مال اللہ تعالیٰ اگر بہت زیادہ دے دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کسی کے پاس بہت زیادہ مال اور دولت ہوتا ہے تو وہ اللہ کو ہی بھول بیٹھتا ہے
وہ سوچتا ہے کہ میری خود کی کامیابی ہے، میری خود کی قسمت ہے یہ، ٹھیک ہے، معاذ اللہ وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ اس میں اللہ کا تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے، یہ تو میں نے محنت کی تھی، میرے خون پسینے کی کمائی ہے۔ معاذ اللہ ایسے مسلمان بھی ہمیں نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، دے کر بھی آزماتے ہیں کہ وہ دنیا میں ہی مگن ہو کے رہ جاتا ہے، وہ 1 روپے کماتا ہے، وہ 10 کمانا چاہے گا، 10 کمانے والا 100 کماتا ہے، 100 والا 1000، 1000 والا لاکھ، لاکھ والا کروڑوں کمانا چاہتا ہے نا۔ تو مال دے کر بھی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ بہت نواز رہا ہے، میں ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نواز رہا ہے تو صرف یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے مجھ پر، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ دے کے مجھے آزما رہا ہے، اور ایسا نہیں کہ اللہ دے رہے ہیں تو آپ نے یہی سوچنا ہے کہ آزمائش ہے، بلکہ آپ نے شکر ادا کرنا ہے۔ ایسے تو داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ کیا تھے؟ یہ بادشاہ تھے اور انبیاء بھی تھے، نبی بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، حد سے زیادہ شکر ادا کرنا ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اولاد سے نوازا، مجھے اچھے گھر سے نوازا، میرا شوہر اچھا، میرے پاس دولت بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے تو آپ نے شکر ادا کرنا ہے، بلکہ زیادہ شکر ادا کرنا ہے اور زیادہ استغفار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان چیزوں سے غافل نہ ہو جاؤں تیری یاد سے۔ بزنس مین ہے، ٹھیک ہے، مائک میوٹ کریں، کیفی کے نام سے جو ہیں، اگر میرے پاس میرا بزنس بہت میں ایکسپینڈ کرتی ہوں، ٹھیک ہے، میرے ہسبینڈ کرتے ہیں، رائٹ، تو نمازیں چھوڑ کے انسان کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے بزنس کو ہی ایکسپینڈ کرنے میں لگ جاتا ہے۔ سامنے مسجد ہے، اذان ہو رہی ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ چلیں بھائی چل کے نماز پڑھ لیں، نہیں نہیں بھائی میرا بزنس ٹائم ہے، یہ میں اس کو چھوڑ کے کیسے جاؤں گا؟ اس ٹائم تو سب سے زیادہ میرا بزنس ہوتا ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو کیا ہوا؟ یہ بھی تو آزمائش ہو گئی نا اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں ہر چیز چھین سکتا ہے، ایک لمحہ نہیں لگتا۔ اور ایسے کیسز آپ نے اپنے خاندان میں بھی دیکھے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، وہ انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ تو آزمائش کے بارے میں بھی ہم سورۃ البقرہ میں دیکھیں گے۔ یہ ہو گیا 6 پوائنٹ۔ 7 پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں، اس کے اندر سب سے زیادہ ہمیں شریعت کے احکام نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ شریعت کے احکام ہم اسی میں دیکھیں گے سورۃ البقرہ میں۔ اس کے اندر ہم طلاق کے بارے میں دیکھیں گے، عدت کے بارے میں دیکھیں گے، اور اس کے اندر ہم ایلا کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے، شراب اور جوئے کے بارے میں دیکھیں گے، رسالت یعنی جو نبیوں کا جو سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں دیکھیں گے، اور حرمت والے مہینے جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں دیکھیں گے کیا ہوتے ہیں، یتیم کے بارے میں سوال کیا گیا، وہ تمام چیزیں جتنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم سورۃ البقرہ میں تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا 7 پوائنٹ۔ 8 پوائنٹ 2 بجتے ہیں، 8 اور 9، ٹھیک ہے۔ تو 8 پوائنٹ اگر ہم دیکھیں تو 8 پوائنٹ میں 3 امپورٹنٹ بالکل آخری کے یہ رکوع میں ہم دیکھیں گے 3 باتیں ہمیں نظر آتی ہیں، 3 باتوں کو لیا گیا ہے 8 سیکشن میں: انفاق فی سبیل اللہ، ربا اور تجارت یا ادھار جو لین دین ہوتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اس کا مطلب کون جانتا ہے کیا ہوتا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ کون بتائے گا؟ پتہ ہے کسی کو؟ انفاق کہتے ہیں خرچ کرنے کو، فی کہتے ہیں میں، سبیل کہتے ہیں راستہ، اور اللہ تو یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، تسکین، بالکل صحیح جواب، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اس میں صدقہ بھی آتا ہے، اس میں زکوٰۃ بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اس کے بارے میں یہ بہت تفصیل سے آپ کو ملے گا یہاں پر اس سورہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ ہم اس میں دیکھیں گے، اور اس کے بعد سود کے بارے میں ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے، جو سود ہے، ربا ہے، اس کے بارے میں ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام قرار دیا، ٹھیک ہے،
اور اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہم یہاں پہ تجارت کے بارے میں دیکھیں گے. اگر ادھار کسی کو لینا دینا ہے تو اس کا بھی پورا ایک سسٹم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہاں ہم دیکھیں گے, وہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. ہم اس میں یہ بھی پڑھیں گے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگتا ہے تو شیطان اسے ورغلاتا ہے. ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں, اگر ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایک لمٹ میں دیتے ہیں نا. اگر ہم نے تھوڑا سا بھی زیادہ دینا چاہا تو ہمارے دل میں یہ آ جائے گا کہ ارے اس سے زیادہ تھوڑی دے سکتے ہیں, اتنا ہی دے دیا بس بہت ہے. زیادہ تر ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جتنا زیادہ دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی اللہ کی طرف سے تمہیں مغفرت ملے گی, اللہ تعالیٰ تمہارے مطلب درجات بلند کر دے گا. لیکن شیطان کیا ہوتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ نہیں تم مت کرو, خرچ کرو گے تو کیا ہوگا, خرچ کرنے سے تمہارا مال کم ہو جائے گا. لیکن خرچ کرنے سے بالکل جان لیں کہ انسان کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو یہ پوائنٹس ہم پڑھیں گے. کیا پڑھا؟ انفاق فی سبیل اللہ, اور ربا کے بارے میں پڑھیں گے. ربا ہوتا ہے سود, انٹرسٹ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تجارت کے بارے میں ہم دیکھیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ 8 پوائنٹس ہو گئے. ہمارا جو 9th پوائنٹ ہے, 9th پوائنٹ کے اندر ہماری جو آخری جو آیات ہیں اس کے اندر ہم دعا دیکھیں گے, ٹھیک ہے. بڑی خوبصورت دعا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی, جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں. جب پوری سورہ کمپلیٹ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ دعا کروا رہے ہیں کہ ہم سے مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں, ٹھیک ہے, یا ہم سے خطا ہو جائے. اے ہمارے رب ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ مت ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو, ٹھیک ہے. اور بھی ہے دعا کے الفاظ, تو بڑے خوبصورت الفاظ. تو یہ 9 پوائنٹس ہیں سورۃ البقرہ کے جو ہم پڑھیں گے, اور یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے. یاد میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں آپ کا ٹیسٹ لوں گی, آپ نے یاد کرنا, بلکہ اپنے خود کے لیے آپ کو یاد کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس میں 3 طرح کے لوگوں کا بیان ہے, پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بیان ہے, پھر بنی اسرائیل کا بیان ہے, اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے, پھر اس کے بعد قبلہ کی جو چینجز کیے تھے تحویل قبلہ کا بیان ہے, پھر آزمائش کا بیان ہے, پھر شریعت کے احکامات کا بیان ہے, پھر اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ, ربا اور تجارت, یہ ایک ساتھ ہم لے رہے ہیں, اور اس کے بعد ایک دعا ہے. یہ 9 پوائنٹس مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی یاد ہو گئے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ہماری پوری سورۃ البقرہ کو ہم نے 9 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. اب اس کے بعد آپ لوگوں نے ریکارڈنگ سن کر یہ جو میں پوائنٹس آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں یہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے, ٹھیک ہے. ایک نوٹ بک بنانی ہے, اس میں سورۃ البقرہ لکھنا ہے, اس میں آپ نے لکھنا ہے سمری لکھ کے آپ کو پہلے یہ 9 سیکشنز لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور 9 سیکشن لکھنے کے بعد آپ نے رکوع وائز سمری لکھنا ہے, ٹھیک ہے. رکوع وائز سمری میں ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے رکوع کے اندر ہم کو مفلحون اور کافرون کا بیان ہے جو کہ آیت نمبر 1 سے 7 ہے. رکوع نمبر 2 8 سے 20 ہے جس میں منافقین کا بیان ہے, ٹھیک ہے. رکوع نمبر 3 21 سے لے کے 29 تک ہے. اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جنت کی بشارت دی ہے, دوبارہ زندہ کرنے کا بیان ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ اس جیسی سورہ لے کر آؤ. یہ چیلنج آپ کو بہت جگہ قرآن میں ملے گا. جب مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن تو کچھ نہیں ہے, بس کسی شاعر کا کلام ہے یا کوئی جادو ہے, یا اس طرح کی جب باتیں کرتے تھے, تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر تمہیں لگتا ہے کہ رسول اللہ یہ بنا کر لے آئے ہیں کلام, تو جاؤ تم بھی بنا کے لے کر آؤ. یہاں ایک بات اور بتا دوں کہ یہ وہ دور تھا جس میں شعر و شاعری بہت ہی زیادہ مطلب سب سے ہائیسٹ لیول پہ مانی جاتی تھی. یعنی جو جتنا بڑا شاعر ہوتا تھا وہ اتنا ہی بڑا سمجھے کہ فنکار مانا جاتا تھا, اس کی بڑی عزت ہوتی تھی, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اگر تمہیں لگ رہا ہے یہ شعر و شاعری ہے, رسول اللہ نے بنا دی ہے, تو جاؤ اس جیسی سورہ لے کر آ جاؤ, ٹھیک ہے. رکوع نمبر 4 آیت نمبر 30 سے 39 پر ہے جس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں ہم دیکھیں گے. رکوع نمبر 5 سے لے کے 15
سوچیں یہ 10 رکوع ہیں جس میں بنی اسرائیل کا بیان ہے. ہم دیکھیں گے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا بنی اسرائیل کو اور کس طرح سے انہوں نے اس کا انکار کیا. پھر اس کے بعد ہم 15ویں رکوع سے اور 16ویں رکوع تک 15 اور 16 میں ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ 124 سے 129 تک 15واں رکوع ہے، اور 16واں رکوع ہے 130 سے 141 تک. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھیں گے. اس کے بعد رکوع نمبر 17 پہ ہم آتے ہیں. رکوع نمبر 17 142 سے 147 تک ہے، جس میں تحویل قبلہ یعنی قبلہ کو جو چینج کیا گیا وہ ہے. 18واں رکوع 18th رکوع میں بھی ہم تحویل قبلہ کے بارے میں ہی پڑھیں گے 148 سے 152 تک. رکوع نمبر 19 جو ہے وہ 153 سے 163 ہے، جس میں صبر کی تلقین دی گئی ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کے بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مدنی صورتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہوتے ہیں، ہم سے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ صرف اسی دور کے لوگوں سے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو خاص طور پہ تو آبویسلی مدینہ کے لوگوں سے، ایمان والوں سے مخاطبت ہے، لیکن رہتی دنیا تک اگر دیکھا جائے تو ہم سے بھی اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. تو اس میں ان سے مخاطبت ہے. صفا اور مروہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے. توحید کا بیان ہے رکوع نمبر 19 میں. پھر آ جاتے ہیں ہم رکوع نمبر 20 کی طرف. پھر سے کہہ رہی ہوں آپ لوگوں سے، آپ لوگوں نے یہ ساری سمری تیار کر کے اپنے پاس رکھنا ہے، تاکہ آپ کو کبھی بھی کوئی پرابلم آئے، ایشو آئے، آپ کو معلوم ہے اچھا طلاق کا بیان اس رکوع میں آئے گا، آپ نے فوراً وہ نکالا اور اس کی تفسیر پڑھ لی. ٹھیک ہے، رکوع نمبر 20 آیت نمبر 164 سے 167 تک ہے، جس میں اللہ کی قدرت بیان کی گئی ہے. رکوع نمبر 21 آیت نمبر 168 سے آیت نمبر 176 تک ہے، جس میں حرام چیزوں کو کھانے سے جو مناہی کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کا بیان ہے کہ کون کون سی حرام چیزیں ہیں جو نہیں کھانا. رکوع نمبر 22 ہم دیکھیں تو آیت نمبر 177 سے 182 تک ہے، جس کے اندر ہمیں قصاص کے بارے میں معلومات ملے گی، یعنی جان کے بدلے جان. اگر کسی سے قتل ہو گیا تو اس کا کیا قصاص، کیا بدلہ ہوگا، وہ ہم دیکھیں گے. وصیت کے کچھ احکام اس میں ہم دیکھیں گے. رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے 188 تک ہے، جس میں روزے کے احکام ہیں، یعنی ایک رکوع کے اندر تمام احکام روزے کے ہمیں مل جاتے ہیں. رکوع نمبر 24 آیت نمبر 189 سے آیت نمبر 196 ہے، جس میں حج کا بیان ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہے. ٹھیک ہے، رکوع نمبر 25 میں بھی حج کا بیان ہے، آیت نمبر 197 سے آیت نمبر 210 تک ہے. رکوع نمبر 26 اگر ہم دیکھیں اور رکوع نمبر 26 اور 27 میں کچھ سوال ہیں جو صحابہ لے کر آئے تھے رسول اللہ کے پاس اور ان کے جواب مانگے تھے. ٹھیک ہے، رکوع نمبر 26 آیت نمبر 211 سے لے کے 216 تک ہے، اور رکوع نمبر 27 217 سے 221 ہے. ٹھیک ہے، اس میں سوال ہے رسالت کے بارے میں ہے، اور حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کیا گیا، شراب اور جوئے کے بارے میں، یتیم کے بارے میں، مشرک سے نکاح کے بارے میں، حیض کے بارے میں. ٹھیک ہے، عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات کے بارے میں. ٹھیک ہے، اللہ کی جھوٹی قسم کے بارے میں، ایلا کے بارے میں، جو طلاق کی عدت ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، یہ سارے تمام سوال ہمیں ملتے ہیں رکوع نمبر 27 اور رکوع نمبر 28 میں. رکوع نمبر 29 میں اور رکوع نمبر 30 میں دیکھیں تو طلاق کا بیان ہے اور رضاعت کا بیان ہے. رضاعت کیا ہوتا ہے؟ جو ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے نا 2 سال، اس کا بیان ہے، اور بیوہ کی عدت کا بیان ہے. ہم نے اوپر دیکھا طلاق کی عدت کا بیان تھا، اور رکوع نمبر 30 میں بیوہ کی عدت کا بیان ہے. رکوع نمبر 29 آیت نمبر 229 سے آیت نمبر 231 تک ہے، اور رکوع نمبر 30 232 سے لے کے 235 تک ہے. ٹھیک ہے، رکوع نمبر 31 دیکھتے ہیں 236 سے لے کے 242 تک ہے، اس میں بھی ہمیں طلاق کا بیان ملے گا. نماز کے بارے میں ہم تھوڑے سے احکام دیکھیں گے.
رکو نمبر 32 آیت نمبر 243 سے آیت نمبر 248 ہے، اس کے اندر حضرت طالوت کا بیان ہم دیکھیں گے، بنی اسرائیل کا واپس سے تذکرہ ہوگا، ٹھیک ہے، اسے ہم پڑھیں گے۔ رکو نمبر 33 ہے 249 سے 253، اس میں بھی حضرت طالوت کا بیان ہے، کیا تھا، انہوں نے کیسے جنگ کی، انشاءاللہ وہ تمام چیزیں ہم وہاں دیکھیں گے۔ رکو نمبر 34 آیت نمبر 254 سے آیت نمبر 257 ہے، ٹھیک ہے، اس میں تفسیر کے ساتھ، بالکل تفصیل کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ہم دیکھیں گے، اور اسی رکوع میں آیت الکرسی بھی ہے، آیت نمبر 255، ٹھیک ہے۔ رکوع نمبر 35 جو ہے اس میں 258 سے 260 تک ہے، اور اس میں دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کا تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کے واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ رکوع نمبر 36 37 میں انفاق فی سبیل اللہ بہت وضاحت کے ساتھ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور رکوع نمبر 38 میں سود کا بیان ہے، رکوع نمبر 39 میں قرض کا بیان ہے، ٹھیک ہے، لین دین تجارت، جو میں نے کہا تھا نا کہ سب سے 8th پوائنٹ ہے نا، 8th سیکشن ہے، تو اس میں رکوع نمبر 38 اور 39 ہے جس میں سود کا بیان ہے، اور 39 میں قرض کا بیان ہے۔ سب سے آخری رکوع جو ہے وہ 284 سے 286 تک ہے، اور اس میں خاص دعا ہے، ٹھیک ہے، جو کہا جاتا ہے نا کہ آخری 2 آیات یا آخری 3 آیات کا ورد کرنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، تو یہ سب سے آخری اس کا رکوع ہے، اور اس میں خاص دعا ہے جو ہمارے لیے ہمیں ملتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا میں نے کیا کیا چیزوں کا نام لیا، میں نے کہا کہ اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہاں شروع میں تو جو چیزیں ہیں، لیکن بعد میں جب آپ نے دیکھا رکوع نمبر 26 سے آپ دیکھیں یہاں پہ رسالت کا بیان ہے، کیا خرچ کریں اس کا بیان ہے، حرمت والے مہینوں کا، شراب کا، جوئے کا، یتیم کا، مشرک سے نکاح کا، حیض کا، ازدواجی تعلقات کا، اللہ کی قسم کے بارے میں، ایلا کے بارے میں، طلاق کی عدت کے بارے میں، بیوہ کی عدت کے بارے میں، اس کے بعد ردات کے بارے میں، اس کے بعد نماز کے بارے میں، اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں، اس کے بعد سود کے بارے میں، قرض کے بارے میں، تمام چیزیں ہیں جو ہمیں یہاں پر مل جاتی ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ اگر انسان اس سورہ کو، ٹھیک ہے، بہترین انداز میں سمجھ لے، ورڈ ٹو ورڈ ایک ایک چیز اگر سمجھ لے تو کیا ہی خوبصورت مطلب اس کی زندگی ہو جائے گی کہ نہیں، بتائیے، ہے نا؟ تو ہم لوگوں نے صرف سننے والا نہیں بننا، ہم لوگوں نے عمل کرنے والا انشاءاللہ بننا ہے۔ ہم تھوڑا تھوڑا لے کے چلیں گے، لیکن ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہم چیزوں کو اچھے سے سمجھ سکیں، ٹھیک ہے۔ ہم آج انشاءاللہ 2 آیات کو کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ، تاکہ ہم ان 2 آیات کو اپنے ذہن میں بالکل بٹھا لیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگوں کا یہ کام ہوگا کہ آپ لوگ اس کے چھوٹے چھوٹے سے نوٹس بنائیں، جیسے سمری آپ نے پوری لکھ لی، ٹھیک ہے، آپ ایک کالم بنائیں گے، 2 کالم بنائیں گے، اور ایک کالم میں آپ لکھیں گے رکوع، دوسرے کالم میں لکھیں گے آپ آیت نمبر، اور تیسرے میں لکھیں گے سمری، ٹھیک ہے۔ اب پہلے میں لکھا رکوع 1، دوسرے میں لکھا آیت نمبر 1 سے 8، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس میں لکھا کہ اس کے اندر مفلحون کا اور کافرون کا بیان، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے چھوٹا چھوٹا بنا کے آپ کے 2 پیجز میں یہ سمری ہو جائے گی، 9 حصوں میں جو ہم نے اسے ڈیوائیڈ کیا وہ آپ لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے، اس کے بعد آپ لکھیں گے آیت نمبر 1 بسم اللہ لکھ کے، ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ، پھر آیت نمبر 1 لکھیں گے جس میں آپ لکھیں گے الف لام میم، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا ہم دیکھتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں، چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات کس کو بولتے ہیں؟ یعنی وہ چیز جو کٹ کے مطلب جدا ہو جائے، الگ ہو جائے، کٹی ہوئی، ٹھیک ہے، جدا جدا، تو مقطعات قطع سے بنا، قطع یعنی کاٹنا، جدا ہونا، ٹھیک ہے، اس سے بنا، اس لیے ہم اسے علم نہیں پڑھتے، ہم اسے الف کو الگ پڑھتے ہیں، لام کو الگ پڑھتے ہیں، اور میم کو الگ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پورے قرآن میں 29 ایسی صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں،
کسی میں ایک پورا آپ کو مجموعہ ملے گا، ٹھیک ہے، 2-3 حروف کا، کہیں پر ایک سنگل حروف بھی ہے، سنگل حرف بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے 29 صورتوں کی جو شروعات ہے وہ حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت لے لیں الف لام میم کے بارے میں، کہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، ٹھیک ہے، بعض علماء کا یہ کہنا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں، کیونکہ بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگی ہوں، اور دیکھا جائے تو یہی بات صحیح بھی لگتی ہے، کہ کیا کوئی بھی ایسا علم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو دیا جو رسول اللہ صرف اپنے تک محدود رکھیں؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا رسول اللہ صرف اپنے تک کسی علم کو رکھ سکتے ہیں؟ بتائیے۔ نہیں رکھ سکتے نا؟ کیوں رکھیں گے اپنے تک، ہے نا، اپنے پاس کیوں رکھیں گے؟ اور آپ لوگوں نے یہ بات بھی سنی ہوگی، جب آپ حج پہ گئے تھے، آپ نے لائف میں اپنا ایک ہی حج کیا ہے نا، حجۃ الوداع جسے کہا جاتا ہے، تب آپ نے کہا تھا کہ میں نے جو بھی کچھ اللہ سے حاصل کیا، میں نے وہ سب تم تک پہنچا دیا۔ کیا تم سب اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ سب نے کہا تھا جی۔ تو سب کچھ تم تک پہنچا دیا میں کیا حروف مقطعات رہ سکتے تھے اگر ان کو معلوم ہوتا تو؟ نہیں نا۔ اسی طرح سے شب قدر کے بارے میں ہے کہ آپ کو بھلا دیا گیا تھا، آپ بتانے والے تھے وہ کون سی رات ہے، لیکن آپ اس وقت بھول گئے تھے 2 لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے، اور آپ نے کہا میں بھول گیا۔ تو اگر ان کو معلوم ہوتا تو کیا وہ بتاتے نہیں کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ اسی طرح سے اگر یہ حروف مقطعات کا علم رسول اللہ کو ہوتا تو کیا وہ اپنے صحابہ کو نہ بتاتے، اور صحابہ سے کیا وہ ہم تک نہ آتا؟ تو یہ کہنا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہے یہ علم، تو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ آبویسلی اگر رسول کے پاس ہوتا تو رسول اللہ وہ علم کسی طرح سے تو ہم تک پہنچاتے نا، صحابہ کو بتاتے۔ کوئی سی بھی بات ایسی نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان رہے۔ آپ معراج پہ گئے، وہ تمام واقعات، تمام باتیں آپ نے احادیث میں ہمیں بتا دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں حاصل تھا، ٹھیک ہے۔ آپ بہت ساری تفسیر پڑھیں گے جس میں آپ کو ملے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اس کا علم تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو، اس کا کلیریفیکیشن لے لیں کہ کیسے ہو سکتا تھا، کیونکہ جب رسول اللہ نے کہا کہ مجھے جو بھی علم مجھ تک پہنچایا گیا وہ میں نے آپ کو پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات۔ دوسری بات، یہ جو آیات ہوتی ہیں نا جن میں احکام نہیں ہوتے، قرآن میں 2 طرح کی آیات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی پوائنٹ آپ لوگ لکھیں کہ قرآن میں 2 طرح کی آیات ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے محکم جس میں احکام ہوتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے متشابہ۔ متشابہ کیا ہوتی ہیں؟ جن کا جو مفہوم ہوتا ہے، مفہوم یعنی جس کا میننگ ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو یہ متشابہ آیات میں۔ محکم آیات کیا ہوتی ہیں؟ جن میں احکام ہوتے ہیں، آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے اس میں آئیں گے احکام نماز کا، اس کا عدت کا، اور یہ تمام چیزیں آئیں گی، ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم کو کرنا ہے، پوری وضاحت کے ساتھ آ گئی۔ لیکن کئی چیزیں آئیں گی جیسے کہ اللہ کا منہ، ٹھیک ہے، کئی بار آپ کو یہ لفظ ملے گا۔ اب انسان سوچے کہ اللہ کا چہرہ کیسا، اللہ کا منہ نہیں، اللہ کا چہرہ، اللہ کا چہرہ کیسا ہوگا، اللہ کا چہرہ کیسا دکھتا ہوگا، کیا وہ معاذ اللہ انسانوں کی طرح ہوگا؟ تو اس میں کیوں الجھنا؟ آپ نے الجھنا کیوں ہے؟ کیا اس سے آپ کے ایمان پہ کوئی فرق پڑنا ہے؟ کیا آپ کے روزہ نماز پہ اس سے کوئی فرق پڑنا ہے؟ نہیں نا۔ تو انسان یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ اچھا اس کو نماز 5 وقت کی پڑھنا ہے، اس کو حج کرنا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت دی؟ نہیں، وہ یہ نہیں سوچے گا۔ وہ یہاں پہ اللہ کا چہرہ کیسا ہے، یہ الف لام میم کے پیچھے کون سی میتھس لگی ہوئی ہے، کون سے کوڈز لگے ہوئے ہیں، کون سا لاجک لگا ہوا ہے، وہ یہ سوچنے میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ متشابہ آیات ہوتی ہیں جن کا علم ہمیں نہیں ہے، اور ہم نے اس کو فائنڈ آؤٹ بھی نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے اس کا علم فائنڈ آؤٹ کرنا ہی نہیں ہے جو متشابہ آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ وہ آسمان ہیں 7 کس طرح کے ہیں، کیسے ہیں، ان آسمانوں پر کیا ہے، وہ جان کے میں اور آپ نے کیا کر لینا ہے؟ بتائیں،
کیا میرے نماز پڑھنے میں فرق پڑ جائے گا اگر مجھے پتہ چل جائے اس آسمان کے اوپر کیا ہے؟ نہیں نا۔ تو بس یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے بتا دیا۔ اللہ نے 6 دن کے اندر دنیا کو بنایا۔ اچھا کیسے بنایا؟ 6 دن میں کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ تو ایک لمحے میں بنا سکتے تھے۔ تو یہ ساری باتوں کو سوچ کر آپ کے اور میرے علم میں کون سی پرابلم آ جائے گی، کون سا بڑھ جائے گا یا کم ہو جائے گا؟ بس ہمارا ایمان ہے، جو اللہ نے کہہ دیا ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا۔ ٹھیک ہے، ہمارا ایمان یہی ہے کہ اللہ کی بات ہم نے مان لی۔ اوکے، تو خیر یہاں پہ ہم نے ایک ہی آیت کی، 2 کا میرا ارادہ تھا، لیکن انشاءاللہ کیونکہ وہ تھوڑی سی لیندی ہے، اس کا جو ایکسپلینیشن ہے تو وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک کریں گے۔ لیکن اس ویک کا آپ لوگوں کا ہوم ورک رہے گا، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگوں نے جتنا ہم نے پڑھا اس کے 9 حصے، اور ہم نے یہ جو سمرائز کیا وہ، اور پہلی آیت، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے ایک نوٹ بک بنانی ہے۔ اگر ہم نے سورۃ البقرہ کے پورے نوٹس بنا کے اپنے پاس مین پوائنٹ رکھ لیے تو بہت انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ ہم دیکھیں گے اچھا طلاق کے یہ مسائل ہیں، عدت کے یہ مسائل ہیں، اچھا یہ چیزیں حرام کھانے میں آتی ہیں، تو انشاءاللہ ہم خود ہی بہت کچھ سیکھ جائیں گے۔ نوٹس کیسے بنانا ہے؟ نوٹس میں نے بتایا نا، ایک نوٹ بک آپ لوگوں نے لینا ہے، نوٹ بک لے کر اس میں آپ نے سورۃ البقرہ لکھنا ہے۔ سب سے پہلے میں نے جو آپ لوگوں کو 9 حصے بتائے، آپ نے لکھنا ہے سورۃ البقرہ کے 9 حصے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان 9 حصوں کی وضاحت کر دینی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ آپ لوگ ریکارڈنگ سنیے گا، پھر اس میں آپ حصہ 1، حصہ 2، حصہ 3 کر کے لکھ دیجئے گا۔ جب وہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے رکوع وائز سمری لکھنی ہے، رکوع نمبر 1 میں کیا بتایا ہے، رکوع نمبر 2 میں کیا بتایا ہے، پوائنٹ وائز لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ نیو پیج پر آئیں گے، وہاں آپ بسم اللہ لکھیں گے، پھر آپ وہاں پہ الف لام میم، اگر الف لام میم لکھنا تو ایزی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری تمام چیزیں ہیں، اس سے آپ لوگ کریں، پڑھیں اس میں، اور بہت اچھے سے تفسیر انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ میں ریکارڈنگ آف کرتی ہوں، ریکارڈنگ آف کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو سوال ہوں گے وہ میں لیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔